بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ جو اسکینڈل سامنے آیا ہے مدرسے کے مولانا صاحب کا، ان کے بارے میں جو اطلاعات آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ ایک بار نہیں، ان کو درجنوں بار محترم کو تنبیہ کی گئی تھی اور ان کی کمپلینس کی گئی ہیں، اس کے باوجود بھی یہ سدھرے نہیں ہیں۔ تو ایسی صورت میں شرعی گواہوں کے ساتھ عدالت میں کیس چلنا چاہیے اور عبرتناک سزا ملنی چاہیے، اور اگر شرعی گواہ نہیں ہیں تو جو بھی جدید ذرائع ہیں کسی حقیقت تک پہنچنے کے، ان کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جو ریکارڈنگ دنیا دیکھ رہی ہے۔ لیکن اس میں ایک بات کا ضرور خیال کرنا چاہیے کہ سزا لازمی ملنی چاہیے ایسی صورت میں جب ایک چیز کیا ہو گئی ہے، ساری دنیا کے سامنے ظاہر ہو گئی ہے۔ اور ظاہر بھی کیوں ہوئی ہے؟ اس لیے ظاہر ہوئی ہے کہ اطلاعات یہ ہیں، جو ہمارے جو بھی ذرائع تھے جہاں سے ہم نے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، کہ ایک بار نہیں، یہ بار 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 تنبیہ کی گئی ہے، بار بار بتایا گیا ہے، کمپلین تھانے تک میں لوگوں نے جا کے بتایا کہ بھئی یہ صاحب یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ یہ ایک آدمی کا پرسنل مسئلہ نہیں ہے، یہ جہاں اس طرح کے بندے ہوں گے 10 لوگوں کو اس بیماری کے اندر مبتلا کریں گے۔ لوط علیہ السلام کی قوم میں جو بیماری پھیلی ہے، اچانک تھوڑی سب سارے اس طرح کے ہو گئے تھے۔ پہلے ایک آدمی نے دوسرے کو خراب کیا، دوسرے نے تیسرے کو، تیسرے نے چوتھے کو، ہوتے ہوتے پوری قوم اس جرم کے اندر مبتلا ہو گئی۔ تو اس لیے اسلام میں اس کی سزا بہت سخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے ترمذی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم 2 مردوں کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھو تو آپ نے فرمایا فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ، کرنے والا اور جو یہ کام کروا رہا ہے دونوں کو کیا کر دو؟ بولو نا بھائی، قتل کر دو۔ تو کرنے والے کی سزا بھی قتل نبی نے فرمائی، اور جس کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کی سزا بھی کیا ہے؟ یہ نہیں کہ جو کرنے والا ہے وہ تو سزا ہوگی، جو کروانے والا ہے اس کو کوئی سزا نہیں ملے گی، ایسا نہیں ہے، اس کی سزا بھی قتل ہے۔ تو اور دوسری بات اس میں یہ کہ مدرسے کے مولانا ہے یا غیر مولانا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعتها، فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ تو اس لیے حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، اور ان کی سزا ڈبل ہونی چاہیے ان جیسے لوگوں کی، اس لیے کہ دین کا لیبل لگا کے کیا کر رہے ہیں؟ جرم کر رہے ہیں۔ ایک عام آدمی جرم کرے ایک الگ چیز ہے، اور آپ دین، اور پھر چلو بند کمرے میں کبھی جرم کیا ہوتا، کمپلین ہوتی، شاید اللہ توبہ کی توفیق دے دیتا کہ یار غلط ہو گیا۔ اول تو یہ بھی بہت بڑا جرم ہے کہ آپ مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہو، آپ سے تو ایک دفعہ بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن بار بار جو مجھے اطلاعات ملی ہیں، جو جہاں تک میں جانتا ہوں، بار بار تنبیہ کی جا رہی ہے، بار بار کمپلین ہو رہی ہے، مگر ایک آدمی سدھرنے کا نام نہیں لے رہا، تو پھر تو بھائی سزا بنتی ہے، اور ٹھیک ٹھاک سزا بنتی ہے، ڈبل سزا ہونی چاہیے، ایک جرم کی اور ایک آپ دین کا لبادہ اوڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی وجہ سے ہمارا ملک بدنام ہو رہا ہے، دینی مدارس بدنام ہو رہے ہیں، علماء بدنام ہو رہے ہیں، تو سزا بھی ہونی چاہیے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عام لوگوں کی سزا کی نسبت سخت سزا ہونی چاہیے۔ تو اگر کسی مدرسے میں کوئی واقعہ ہوا ہے، اس بیس پہ یہ کہنا کہ مولوی لوگ ایسے ہوتے ہیں، قاری لوگ ایسے ہوتے ہیں، مدرسے والے ایسے ہوتے ہیں، یہ بالکل اسی طرح جہالت ہے جیسے کوئی اس بیس پر یہ الزام لگائے کہ لاہور والے ایسے ہوتے ہیں۔ لاہور والے نہیں چھوڑیں گے اس کو، وہ کہیں گے پہلے ایسے تھے نہیں تھے، اب جو ہے نا تیرے ساتھ ہم ایسے ہی ہوں گے، وہ نہیں چھوڑیں گے اس کو۔ تو اسی طرح جس کو اپنی جس کے خلاف بغض نکالنا ہے نا، وہ یہاں بیٹھ کے نکال رہا ہے۔ ایک جرم ہے جو بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ ایک دینی ادارے میں ہو رہا ہے اور ایک ایسی شخصیت کر رہی ہے جس کی نسبت کس کی طرف ہے، اور افسوس اس پر ہوا ہے کہ دینی کتاب ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، دینی کتاب ہاتھ میں، یہ تو کفر ہے نا ایک طرح کا۔ تو اس لیے نہ ہم اس جرم کو ہلکا سمجھتے ہیں، نہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جرم قابل معافی ہے، لیکن ہم لوگوں کو بھی ایک تنبیہ کر رہے ہیں کہ سزا یقیناً ملنی چاہیے، اس کے خلاف جتنا احتجاج کیا جائے کم ہے، لیکن ایک اصول ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ یہ بات بہرحال کھوپڑی کے اندر بٹھا لیں کہ کسی کے جرم پہ خوشیاں منانا اس کا بہرحال کوئی تک نہیں بنتا، یہ غم کا ایک سبب ہے یہ کام جو ہوا ہے، لیکن بعض لوگوں کا ایٹیٹیوڈ سے اور ان کے انداز سے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے خوشی سے نا یہ پاگل ہو رہے ہیں کہ دیکھو ایک آدمی کا جرم اچھالنے کا ہمیں موقع، تو چاہے کوئی لبرل آدمی کرے بلکہ کوئی غیر مسلم بھی کرے، اگر کسی کا پرسنل ہے تو شریعت میں پردہ ڈالنے کا حکم ہے، لیکن اگر جرم پھیل رہا ہے متعدی، جیسے کہ یہاں تھا، یہ تو پھیل رہا تھا نا باقاعدہ، اور محترم کو تنبیہ بھی کی گئی ہے بار بار، اور پھر پہلا بیان قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹ بول رہے ہیں کہ مجھے جناب وہ نشہ کرایا گیا تھا، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے آپ
میں اسی سے دھوکے میں آیا تو میں نے کہا شاید سچ بول رہے ہوں کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کون جھوٹ بولتا ہے. وہ پھر بعد میں لوگوں نے اور ویڈیوز بھیجی, پتہ چلا کہ یہ سب ڈرامہ ہے, نشے